جنرل جنجوعہ کا تقرر، بہترین غیر مسلح سفارتی جواب۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل saf@life.com، ای میل saafsaaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت مرخہ 29 اکتوبر 2015۔ قومی سلامتی کے مشیر کے عہدے پر ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان، محمد خان جنیجو نے جنرل راؤ فرمان علی اور یوسف رضا گیلانی نے جنرل محمود علی درانی جیسے سابق اعلیٰ فوجی افسروں کو تعینات کیا۔ نواز شریف نے حال ہی میں اسی عہدے کی ذمہ داری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کو سونپی ہے۔ جنرل جنجوعہ کی قومی سلامتی کے مشیر کی حیثیت سے تقرری پر چند پہلو بہت اہم ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پاکستان کو اس وقت جن سیکیورٹی مسائل کا سامنا ہے ان کی آمد عموماً ہندوستان اور افغانستان کی سرحدوں سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیکیورٹی طالبان یا دہشت گردی سے بھی متاثرہ ہے۔ قومی سلامتی کے معاملے کو ان تینوں موضوعات پر سفارتی اور فوجی سطح پر عبور رکھنے والی شخصیت ہی بہتر طور پر ہینڈل کر سکتی ہے۔ جنرل جنجوعہ نے جس طرح سوات میں آپریشن راہ حق کے ذریعے دہشت گردوں کی تباہی کی، وہ مشن امپاسبل تھا۔ وہ 2 برس تک کوئٹہ کے کور کمانڈر بھی رہے، جو ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کی کارروائیوں کا پسندیدہ علاقہ ہے۔ انہوں نے اپنی کور کمانڈری کے دوران وہاں نہ صرف ہندوستانی ایجنٹوں کو پکڑا یا مارا، بلکہ بلوچستان کی افغانستان سے جڑی سرحد کے ذریعے داخل ہونے والے ہر قسم کے دہشت گردوں کو بھی موت کی راہ دکھائی۔ انہوں نے کئی ناراض بلوچوں کو سیاسی دھارے میں شامل کیا۔ اسی لیے بہت عرصے بعد کوئٹہ میں 23 مارچ، 14 اگست اور 6 ستمبر جیسی قومی تقریبات شاندار طریقے سے منائی گئیں۔ ہماری سرحدوں سے جڑے ملک، خاص طور پر ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے معاملات میں فوج براہ راست دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کی بہت ہی فطری وجہ یہ ہے کہ عموماً انہی سرحدوں پر پاکستان کو دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور یہ مقابلہ پاک فوج کرتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں ملکوں کے ساتھ غیر مسلح مذاکرات کے لیے سول سیکیورٹی ایڈوائزر کو ٹیکنیکل سپورٹ پاک فوج سے ہی مل سکتی ہے۔ اگر اس آسامی پر ایک ایسے فرد کی تقرری ہو جو ٹیکنیکلی پروفیشنل بھی ہو اور سویلین بھی، تو سول اور ملٹری دونوں سائیڈوں کو اپنے اپنے طور پر اطمینان ہوگا۔ جنرل جنجوعہ عمر کا بہترین حصہ مسلح افواج میں گزارنے کے بعد ایک مکمل پروفیشنل فوجی ہیں، جبکہ ریٹائرڈ ہو کر سویلین بھی بن گئے ہیں۔ ہندوستان میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی پوسٹ پر ایسے ہی ایک شخص اجیت دوول کو تعینات کیا گیا ہے، جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق چیف ہیں۔ بے شک وہ فوجی نہیں بلکہ پولیس سروس سے ہیں، مگر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھارتی فوج کے ساتھ براہ راست مل کر کام کرتی ہیں۔ ایک لحاظ سے ان کے سول افسر غیر یونیفارم فوجی ہی ہوتے ہیں۔ یہی ایجنسیاں اپنے غیر یونیفارم فوجی افسروں اور بھارتی فوجیوں کی زیر نگرانی پاکستان میں اپنی کارروائیاں کرتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان میں قومی سلامتی مشیر کے لیے پروفیشنل سویلین فرد کی ہی ضرورت تھی۔ فرض کر لیا جائے کہ جنرل جنجوعہ کی نئی تقرری کے حوالے سے سول سائٹ پر کچھ ہچکچاہٹ تھی، تو ایسی صورت میں کچھ اداروں کی ناراضگی کے علاوہ ایک اور بڑی مشکل بھی درپیش ہو سکتی تھی۔ ان دنوں فوج کی مقبولیت عام لوگوں میں بہت بڑھی ہوئی ہے۔ اگر حکومت ایسا نہ کرتی اور بات دور تک پھیل جاتی تو سول حکومت کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا۔ انسان بعض اوقات اپنے نفسیاتی پس منظر میں کچھ خدشات کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے لیے ایک سادہ سا محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ نواز شریف لاشعوری طور پر NDU اور کور کمانڈر کوئٹہ کے الفاظ پر چونک سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جنرل اسد درانی، جنہوں نے مہران بینک اسکینڈل،
یونس حبیب اور نواز شریف کے باہمی لنک کی بات کی، جنرل محمود احمد جنہوں نے 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹنے میں اہم کردار ادا کیا، دونوں NDU کے سابق سربراہ رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز 1999 میں کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے۔ جنرل پرویز مشرف کی بغاوت نہ جانے کب سے تیار ہو رہی تھی، لیکن دیکھا جائے تو اس کو ٹریگر لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز کی ایک خبر نے کیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کی اجازت سے بالا ہوئی تھی۔ گویا NDU اور کور کمانڈر کوئٹہ دونوں حوالے نواز شریف کے لیے کڑوے ہو سکتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ مذکورہ افسروں کا نام غیر معمولی واقعات سے جڑتا ہے، ورنہ NDU کے سربراہان اور کوئٹہ کے کور کمانڈرز ملک کے محب وطن روشن ستارے ہیں۔ موجودہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل جنجوعہ NDU کے صدر اور کور کمانڈر کوئٹہ رہ چکے ہیں۔ وہ ایک مکمل پروفیشنل، باصلاحیت اور شاندار اعلیٰ فوجی افسر ہیں جو کتاب اور تحقیق میں بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسی شخصیت کا قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر کام کرنا سول حکومت کے لیے سیکیورٹی معاملات اور سول ملٹری تعلقات ہر دو طرح سے بے حد مفید ہو سکتا ہے۔ نواز شریف نے سیاست میں معاملات کو بہت حد تک سیکھا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو جہاں فوج جنرل جنجوعہ کی تقرری سے کمفرٹیبل رہے گی، وہیں جمہوریت کو بھی سکون ملے گا۔ میڈیا اپنی آزادی کے تحت ہر ایشو پر بے تحاشا تبصرے کرتا ہے۔ اس میں بہت سے معاملات حساس ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں میڈیا پر حساس معاملات پر تبصرہ کرتے ہوئے محتاط ماہرانہ گفتگو ہی کی جاتی ہے۔ جنرل جنجوعہ علمی اور پروفیشنل شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا کے معاملات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کی تقرری کے باعث میڈیا پر قومی سلامتی پر گفتگو کرتے ہوئے معاملات پاکستان کے مفاد میں بہتر انداز سے پیش ہوں گے۔ جنرل جنجوعہ سے قبل اس عہدے پر فائز ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران قومی سلامتی کے دفتر کو ایک مضبوط ادارہ نہیں بنا سکے۔ اب قوی امکان ہے کہ جنرل جنجوعہ جیسی علمی اور پروفیشنل شخصیت قومی سلامتی کے معاملات کو ایک مستقل گائیڈ لائن دے دے گی۔ عزم نو، سوات اور بلوچستان کا بھرپور تجربہ رکھنے والے جنرل جنجوعہ کا تقرر قومی سلامتی کے بہتر نتائج کا پتہ دینے کے ساتھ ساتھ سول ملٹری ریلیشن میں شاک ایبزاربر کا کام بھی کرے گا۔ ہندوستان نے پاکستان کو کولڈ اسٹارٹ اور دہشت گردوں کا پیچھا کر کے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ جنرل جنجوعہ کی تعیناتی دوسرے محاذوں سمیت اس ہندوستانی دھمکی کا بھی بہترین غیر مسلح سفارتی جواب ہے۔